اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فكأنما احیا الناس جميعا۔ یہ سورہ مائدہ کا 5واں رکوع آیت نمبر 32 میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جو کوئی کسی کو قتل کرے جبکہ یہ قتل نہ کسی اور جان کا بدلہ لینے کے لیے ہو اور نہ کسی زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ سے ہو تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جو شخص کسی کی جان بچا لے تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کی جان بچا لی۔ ایک شخص کے قتل کو تمام انسانوں کے قتل کے برابر اس لیے قرار دیا گیا کیونکہ زندگی کا حق ہر انسان کو حاصل ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جس شخص کی فطرت اس قدر مسخ ہو چکی ہے کہ وہ ایک شخص کا ناحق خون بہانا جائز سمجھتا ہے تو وہ سبھی کے خون کو حلال سمجھتا ہے، اس کے مقابلے میں جس شخص کے دل میں انسانی جان کی قدر و قیمت ہے اور وہ اس کے تحفظ کی اور اسے ہلاکت کے اسباب سے بچانے کی کوشش کرتا ہے تو گویا وہ ساری انسانیت کے تحفظ کے لیے فکر مند ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں انسانی جان بڑی قیمتی چیز ہے، یہاں تک کہ ایک قتل کو ساری انسانیت کا قتل قرار دیا گیا ہے، لہذا کسی کو بھی قتل کرنا بغیر کسی وجہ کے جائز نہیں ہے۔ صرف 3 صورتوں میں قتل جائز ہے۔ نمبر 1، کوئی بدبخت انسان ایمان کے بعد مرتد ہو جائے۔ نمبر 2، شادی شدہ شخص مرد یا عورت زنا کرے۔ نمبر 3، جو شخص کسی کو ناحق قتل کر دے۔ ان 3 صورتوں میں قتل جائز ہے، اس کے علاوہ جو قتل کرے گا وہ گویا ایسا ہے کہ اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا۔ اس کے بعد آگے اللہ نے ذکر کیا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں اور ملک میں فساد پھیلانے میں سرگرم ہوتے ہیں، ان کی سزا صرف یہ ہے کہ انہیں قتل کیا جائے یا سولی پر لٹکایا جائے یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے کاٹے جائے یا انہیں جیل میں ڈال دیا جائے۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، یہ ان کے لیے اس دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو طاقت اور جماعت کی صورت میں دارالاسلام میں بدامنی پیدا کرے اور ان کی جانب سے اسلامی مملکت کے باشندوں کے مال، جان اور عزت کو خطرہ لاحق ہو جائے، اگرچہ بظاہر ان کے شر اور فساد کا ہدف عوام بنتے ہیں، لیکن جب کسی سوسائٹی کا قیام شریعت کے احکام کی بنیاد پر ہوگا تو ان کی یہ جنگ اللہ اور اس کے رسول ہی سے متصور ہوگی۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اس آیت کے مصداق میں وہ باغی اور وہ رہزن آ جاتے ہیں جو اجتماعی قوت کے ساتھ قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے قرآن نے 4 سزائیں ذکر فرمائی ہیں، یعنی یہ کہ انہیں قتل کیا جائے یا سولی پر لٹکایا جائے یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے کاٹے جائے یا انہیں جیل میں ڈال دیا جائے۔ نمبر 1، اگر ان باغیوں نے کسی کو بے گناہ قتل کیا ہے، مال نہیں چھینا تو انہیں قتل کیا جائے گا۔ نمبر 2، اگر انہوں نے مال بھی چھینا اور کسی کی جان بھی لے لی ہو تو ان کے ہاتھ پاؤں الٹے جانب سے کاٹ کر پھر انہیں قتل کر دیا جائے گا یا سولی پر چڑھا دیا جائے۔ نمبر 3، اگر صرف مال لوٹا، کسی کی جان نہ لی تو دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے۔ اور نمبر 4، اگر مال لوٹنے سے پہلے اور خونریزی سے پہلے ہی پکڑ لیے گئے تو انہیں تعزیر لگانے کے بعد اس وقت تک جیل میں رکھا جائے جب تک وہ توبہ کر کے نیک نہ بن جائے۔ اور یہ حد تب جاری کیے جائیں گے جب ان ڈاکوؤں میں 3 شرطیں پائی جائے۔ نمبر 1، انہیں قوت اور طاقت حاصل ہو تاکہ وہ چوروں سے ممتاز ہو جائے۔ نمبر 2، وہ ڈاکہ زنی کے اس جرم کا ارتکاب دارالاسلام میں کرے۔ اور نمبر 3، وہ اعلانیہ مال لے کر اٹھے۔ اگر انہوں نے خفیہ طور پر مال چرایا ہے تو اسے ڈاکہ نہیں
چوری کہا جائے گا، جس کا حکم آگے آ رہا ہے کہ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، کہ چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت دونوں کے ان جرم کی وجہ سے ان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا کی طور پر ان کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ اسی طرح چوری کرنے والا پہلی بار چوری کرنے کی صورت میں اس کا دائیں ہاتھ کاٹا جائے گا، اگر دوبارہ یہی حرکت کی تو اس کا بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے گا۔ چوری کا جرم ثابت ہونے کے لیے چور کا اقرار کرنا یا 2 گواہوں کی گواہی ضروری ہے کہ اس نے یہ مال چورایا ہے۔ آگے اللہ نے ذکر کیا کہ جس شخص نے اس ظلم اور زیادتی کے بعد توبہ اور اصلاح کر لی تو اللہ اس پر نظر عنایت فرمائے گا، یقیناً اللہ بخشنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کا مالک اور حاکم مطلق صرف اللہ ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، لیکن اس کے ہر کام اور حکم میں عدل اور حکمت اور رحمت ہوتی ہے۔ مجرموں کو سزا دینا اس کی حکمت اور عدل کا تقاضا ہے، اور تائبین کی توبہ، مجرم کی توبہ کو قبول کرنا اس کی رحمت کا تقاضا ہے۔ اسلامی معاشرے کو اضطراب، بے سکونی اور خوف سے بچانے کے لیے ان لوگوں کو سزا دینا ضروری ہے جو معاشرے میں فساد پھیلانے کا سبب بنتے ہیں۔ قرآن کریم میں عام طور پر مردوں سے خطاب ہوتا ہے اور عورتیں اس میں ضمناً شامل ہوتی ہے، لیکن چوری اور زنا کی سزا میں مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی صراحتاً ذکر آیا ہے۔ اس کی وجہ علماء فرماتے یہ ہے کہ حدود شبے کی بنا پر ساکت ہو جاتی ہے۔ کسی کو یہ خیال ہو سکتا ہے کہ شاید صنف نازک ہونے کی بنا پر عورت حدود سے مستثنیٰ ہے، اس لیے ان کا صراحتاً ذکر فرمایا، پھر چوری میں مرد کو مقدم کیا، السارق والسارقۃ، کہ چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، کیونکہ مال کی محبت مردوں پر غالب ہوتی ہے، چوری کا جرم بھی زیادہ تر انہی سے سرزد ہوتا ہے۔ اور زنا میں عورت کو مقدم کیا، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما، کہ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، کیونکہ زنا میں عورت کی بے حیائی اور شہوت کا دخل زیادہ ہوتا ہے، اس لیے دونوں کو صراحتاً ذکر کیا اور دونوں کو سزا دی جائے گی، کسی کے لیے کوئی رعایت نہیں۔ یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوا۔ یہاں سے کچھ واقعات ذکر ہے، جس میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ خیبر کے 2 شادی شدہ یہودی مرد اور عورت نے زنا کر لیا تھا، جس کی سزا خود تورات میں یہ مقرر تھی کہ ایسے مرد اور عورت کو سنسار کر کے ہلاک کر دیا جائے۔ یہ سزا تورات میں موجود تھی، لیکن یہودیوں نے اس کو چھوڑ کر کوڑوں اور منہ کالا کرنے کی سزا مقرر کر رکھی تھی۔ شاید وہ یہ چاہتے تھے کہ اس سزا میں بھی کمی ہو جائے، اس لیے انہوں نے یہ سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بہت سے احکام تورات کے احکام کے مقابلے میں نرم ہے، اس لیے اگر آپ سے فیصلہ کرایا جائے تو شاید آپ کوئی نرمی کا فیصلہ کریں۔ اس غرض کے لیے خیبر کے یہودیوں نے مدینہ المنورہ میں رہنے والے کچھ یہودیوں کو، جن میں سے کچھ منافق بھی تھے، ان مجرموں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، مگر ساتھ ہی یہ انہیں تاکید کی کہ اگر آپ سنساری کے سوا کوئی اور فیصلہ کرے تو اسے قبول کر لینا، اور اگر یہی سنساری کا فیصلہ کرے تو قبول مت کرنا۔ چنانچہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتلایا گیا کہ اس کی سزا سنساری ہے، جس سے سن کر وہ حیران رہ گئے۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تورات میں اس کی سزا کیا ہے؟ شروع میں انہوں نے چھپانے کی کوشش کی، مگر آخر میں جب آپ نے ان کے ایک بڑے عالم ابن سوریہ کو قسم دی اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پہلے خود یہودی عالم تھے ان کا پول کھول دیا تو وہ مجبور ہو گئے، تو انہوں نے تورات کی وہ آیت پڑھ دی جس میں زنا کی سزا سنساری بیان کی گئی تھی، اور یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ تورات کا حکم تو یہی تھا، مگر ہم میں سے غریب لوگوں کو یہ جرم کرتے تو یہ سزا ان پر جاری کر دی جاتی تھی، اور جو کوئی مالدار یا باعزت گھرانے کا آدمی یہ جرم کرتا تو اسے کوڑوں وغیرہ کی سزا دے دیا کرتے تھے، پھر رفتہ رفتہ سبھی کے لیے سنساری کی سزا کو چھوڑ دیا گیا۔
چنانچہ ان آیات میں یہ ذکر اس ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ تورات کے احکام سے یہ لوگ منہ موڑتے ہیں، اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی خود درخواست کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن جب سنتے ہیں تو پھر اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، گویا یہ اللہ کے احکامات پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ اپنے حکم کو بھی انہوں نے توڑا اور قرآن کے حکم کو بھی یہ چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، کامل طور پر ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔